میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی اسکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ آج سے وہ تمام لوگ جو جمہوریت کا راگ الاپتے تھکتے نہیں تھے، انہیں کوئی بھی ہو، بالخصوص نااہل لیگ کے افراد، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے کوئی اور سیاسی جماعت ہو، بالخصوص متحدہ قومی موومنٹ، ان کو آج سے جمہوریت کا چیپٹر بند کر دینا چاہیے۔ یہ میرا ان کو مشورہ ہے۔ آج کسی نے بھی نوابزادہ لیاقت علی خان کو یاد نہیں رکھا۔ جمہوریت پر حملہ ہو گیا، شب خون مار دیا، فوج آ گئی، آمرانہ دور رہا، 5 وزرائے اعظم ہٹا دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو کیا آج ان کو یاد نہیں کیا جانا تھا؟ جناب نااہل شریف صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے جناب نااہل شریف صاحب، کیا آج آپ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آنا چاہیے تھا؟ جمہوریت کے چیمپئن ہیں نا آپ، جمہوریت کے آپ چیمپئن ہیں، تو اور بہت سارے چینلز بھول ہی گئے کہ آج 16 اکتوبر ہے، یوم شہادت ہے آج نوابزادہ خان لیاقت علی خان کا۔ لیکن میں نہیں بھولا، کیونکہ اس ایک مکے کی وجہ سے میرا یہ وطن پاکستان آج سلامت ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ سلامت رہے گا۔ پاکستان کے اولین وزیر اعظم، اور یہ باتیں میں ان کے لیے کر رہا ہوں جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو طلبہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ان لیڈروں کی بالکل بھی پیچھے مت جائیے گا، یہ سب مفاد پرست ہیں۔ کتنی بات کرتے ہیں جمہوریت کی، جمہوریت ختم ہے، خطرے میں پڑ گئی، ہمیشہ آمروں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ آج میں آپ کو ایک جملہ دیتا ہوں، ہمیشہ جمہوریت نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا، کسی نے بھی ذکر نہیں کیا آج ان کا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اہم رہنما، قائد اعظم کے دست راست اور پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے نوابزادہ قائد ملت خان لیاقت علی خان شہید، آج سے ٹھیک 66 برس پہلے میاں نواز شریف صاحب، جس مسلم لیگ کے آپ قابض صدر ہیں، جناب نواز شریف صاحب، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسی مسلم لیگ کے یہ بھی، چلیں آپ تو بہت بڑے آدمی تھے، چھوٹا سا حصہ ہوا کرتے تھے، ٹھیک 66 برس قبل آج ہی کے دن 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت باغ، جو کہ اس وقت کمپنی باغ راولپنڈی کہلاتا تھا، اور آج لیاقت باغ بھی اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ وہاں لیاقت علی خان شہید ہوئے تھے۔ ملک کے مخلص رہنما اور قائد ملت کو اکبر نامی ایک جنونی آدمی نے پرہجوم جلسہ عام کے دوران گولیاں مار کر شہید کر دیا، جیسا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو لیاقت باغ کے جلسے سے واپسی پر گولیاں ماری پہلے ان کو، اور پھر ان کی گاڑی کو بارود سے اڑایا گیا۔ حالت نزا میں بھی آپ کو نوزائیدہ وطن کی فکر تھی، اور آپ فرما رہے تھے اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کے ایک پراسرار ترین واقعات میں سے ہے، پراسرار ترین واقعات، بہت سارے واقعات کا ذکر ہوتا ہے، یہ تحقیقات نہیں ہوئی۔ لیاقت علی خان کے لیے کسی جمہوری وزیر اعظم نے کیا کر لیا آج تک؟ کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ لیاقت علی خان کا قتل ناظرین محترم وہ نقطہ ہے جہاں پاکستان کی قیادت بانی رہنماؤں کے ہاتھوں سے نکل کر تالے پسند اور موقع پرست سیاستدانوں کے ہاتھ میں آ گئی، اور میں اس میں بیوروکریسی کو بھی شامل کروں گا۔ قتل کے محرکات، سازشوں کے نام اور واقعات کا تانا بانا آج بھی شکوک و شبہات کی گہری دھن میں لپٹے ہوئے ہیں۔ 15 اکتوبر 1951 دوپہر تقریباً 11:30 بجے ایک خصوصی طیارے میں قائد ملت لیاقت علی خان کراچی سے راولپنڈی کے چکلالہ ہوائی اڈے پر پہنچے تو مسلم لیگی عہدیداران اور بعض سرکاری وزراء اور نمائندے ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ قائد ملت کا جہاز زمین کو چھو چکا تھا، اس وقت کیا خبر تھی کسی کو کہ یہ ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ وہاں موجود جو چشمدید گواہ ناظرین محترم، انہوں نے جو بیان کیا اور جو بتایا ہے کہ لیاقت علی خان کے چہرے پر جو ہم ہمیشہ
شگفتگی دیکھا کرتے تھے وہ اس دن نہیں تھی۔ چہرے پر زردی تھی، کمزوری تھی اور تھکن کے آثار تھے۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی صحافیوں نے انہیں گھیر لیا اور دریافت کیا، راول پنڈی میں آپ کی آمد کا کیا مقصد ہے؟ یہ سن کر وزیر اعظم پاکستان لمحے بھر کے لیے سنجیدہ ہو گئے اور پھر نیم مسکراہٹ کے ساتھ فرمانے لگے کہ اگر یہ بات میں آپ کو بتا دوں تو جو پبلک جلسہ ہو رہا ہے اس میں کیا کہوں گا؟ میں جلسے میں آج ایک اہم اعلان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں، ویسے ہی جو 14 اگست کو میں نے بیان کی تھی ہسٹری، اور پھر اس کے بعد میں نے کچھ دنوں کی رخصت لی تھی، میں آپ کو ہسٹری بیان کر رہا ہوں۔ کمپنی باغ کا جلسہ جو کہ جلسہ عام تھا 3 بجے شروع ہونا تھا اور ٹھیک 4 بجے قائد ملت کو پہنچنا تھا۔ یہ آج سارے چینلز کی ذمہ داری تھی کہ یہ واقعہ، کیونکہ جمہوریت اگر لیاقت علی خان کو آپ نہیں مانتے تو پھر جمہوریت کی بات نہ کریں پلیز۔ اگر لیاقت علی خان کا ہی ذکر آپ نے نہیں کرنا تو پھر جمہوریت کے چیمپئن نہ بنے۔ 3:45 بجے بینڈ نے قائد ملت کے استقبال کا ترانہ چھیڑا اور آپ مسلم لیگ، نیشنل گارڈ، قومی رضاکاروں، پولیس افسروں، CID اور جتنے بھی اہلکار تھے ان کے پہرے میں پنڈال میں داخل ہوئے۔ تو ان کے استقبال کے لیے ذرا غور سے سنیے گا ناظرین محترم، ان کے استقبال کے لیے مسلم لیگ کا کوئی مرکزی یا صوبائی رہنما موجود نہیں تھا۔ It was written in the history of Pakistan۔ مسلم لیگ کے ضلعی رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا، مسلم لیگ گارڈز کے مسلح دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ پنڈال میں 40 سے 50 ہزار افراد کا مجمع تھا۔ اسٹیج ایک بہت بڑے قالین سے سجایا گیا تھا اور ڈائس پر آتے ہی قائد ملت نے حسب معمول اور حسب عادت ہجوم کی طرف دیکھا اور ہاتھ ہلایا، سلامی لی، مگر چہرے پر مسکراہٹ کے بجائے تفکر تھا۔ ڈائس پر ایک ہی کرسی تھی جس پر قائد ملت کو بٹھا دیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نے آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنایا اور فضا پاکستان زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد اور لیاقت علی خان زندہ باد کے پرجوش نعروں سے وہ فضا گونج اٹھی۔ جلسے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ سب سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے مولانا عارف اللہ صاحب تھے، انہوں نے تلاوت قرآن شریف کی، پھر بلدیہ کے صدر شیخ مسعود صادق MLA نے ایک سپاس نامہ اہل شہر کی طرف سے پیش کیا۔ جب سپاس نامہ پیش کرنے والے نے کشمیر اور دفاع وطن کا ذکر کیا، غور سے سنیے گا ناظرین محترم، یہ جمہوریت یہ سب چیمپئن جو بنے ہوئے نا، آج ذرا اپنی دکانیں بند کر دیں، کیونکہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ انہوں نے آج لیاقت علی خان کے لیے کچھ نہیں کیا، ایک اسٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ تو کشمیر اور دفاع وطن کا ذکر کیا تو لیاقت علی خان کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم، ولولہ اور حوصلہ جھلکنے لگا جس سے ہجوم کو اندازہ ہوا کہ آج لگتا ہے کہ قائد ملت کو اسی مسئلے پر کچھ کہنا ہے، آج قائد ملت کو اسی مسئلے پر کچھ کہنا ہے۔ لیاقت علی خان کو ہار پہناتے وقت چند روپہلے تار ان کی ٹوپی کے اوپر اٹک گئے تھے۔ جو ہار ہوتے ہیں نا، روپہلے تار ہوتے ہیں۔ اصل میں میری اردو کا ذرا تھوڑا مسئلہ ہے، میں اس کو آسان کیسے کروں، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ چاندی کے سے جو بالکل ایک پتلے سے دھاگے سے یوں سمجھ لیں، ان کو روپہلے تار کہا جاتا ہے، تو وہ ان کی ٹوپی کے اوپر اٹک گئے تھے۔ نواب صدیق علی خان نے انہیں دیکھ لیا اور اٹھ کر بڑے ادب کے ساتھ انہیں درست کر دیا۔ شیخ محمد عمر کی تقریر ختم ہونے پر وزیر اعظم ایک عظمت اور ایک وقار اور سنجیدگی اور عزم اور تفکر کا پیکر بنے کرسی سے دور مائکروفون کے سامنے اسٹینڈ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے۔ قائد ملت نے ابھی برادران ملت کے الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ ٹھا 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 کی آواز آئی۔ اگلی صف میں بیٹھے، اب دیکھیں بھائی، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ تاریخ میں ہے۔ اگلی صف میں بیٹھے افغان باشندے، جی افغان باشندے اکبر نے پستول نکال کر یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلائیں۔ کون باشندہ؟ افغان باشندہ۔ میں کوئی تار نہیں ملا رہا، آپ خود ملا لیجئے گا۔ اگلی صف میں افغان باشندہ بیٹھا تھا، پہلی گولی قائد ملت کے سینے پر لگی،
دوسری گولی آپ کے پیٹ پر لگی اور بایاں ہاتھ آپ دل پر رکھ کے تیورا کر پیٹھ کے بل گر پڑے. اسٹینڈ بھی ساتھ گر گیا. فضا میں مائکروفون کی گونج تھوڑی دیر تک معلق رہی. قریباً 9 سیکنڈز کے بعد 9mm پستول کا ایک فائر سنائی دیا. پھر یہ کے بعد دیگرے اور ریوالور کے کچھ فائر تھے وہ سنائی دیے گئے. اگلے 15 سیکنڈ تک ریوالور اور رائفل کے ملے جلے فائر سنائے جاتے رہے یا سنتے رہے لوگ یا چل رہے تھے. حملہ آور نے 3-4 گولیاں بعد میں بھی چلائیں جن سے 2 آدمیوں کی ٹانگوں میں زخم آئے. یہ سب کچھ اس قدر غیر متوقع اور یکدم ہوا کہ کسی کے بھی حواس بجا نہ رہے اور گویا سب کی آنکھیں پتھرا گئیں. ایسے میں پولیس نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی. پھر تحکمانہ لہجے میں پشتو جملہ سنائی دیا، دا 4 ڈزے او کڑے اولا. یہ آواز ایس پی نجف خان کی تھی جس نے پشتو میں حکم دیا تھا کہ گولی کس نے چلائی، مار دو اسے. اس وقت تک قاتل کے ارد گرد موجود لوگوں نے اسے قابو کر لیا تھا. اس کا پستول چھین لیا گیا تھا، مگر ایس پی نجف خان کے حکم پر انسپکٹر محمد شاہ نے قاتل پر سرکاری پستول سے یکے بعد دیگرے 5 گولیاں چلا کر افغان باشندے اکبر کو ختم کر دیا. کڑیوں سے کڑیاں ملائی. قاتل کھڑا تھا اور لوگ اسے دبوچ رہے تھے. منٹ بھر بعد جذبات سے بے قابو ہجوم نے گھونسے، لاتیں، گملے، لاٹھیاں اور برچیاں مار مار کر قاتل کی ہڈیاں سب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کچھ لوگ گولیاں چلنے کی دہشت سے میزوں اور اسٹیج کے نیچے چھپ گئے. ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی. اسٹیج پر وزیر اعظم پاکستان کی شان قائد ملت بالکل چت پڑے ہوئے تھے. ان کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں. حملہ ہونے کے بعد شیخ محمد عمر نے انہیں سنبھالا دیا. اور ان کے گرنے کے بعد جو شخص سب سے پہلے لپک کر ان تک پہنچا وہ پنڈی کے ڈپٹی کمشنر مسٹر ہارڈی تھے. آپ اس ملک سے غیر مسلموں کو نکالنا چاہتے ہیں لیکن جو سب سے پہلے پہنچے تھے وہ مسٹر ہارڈی تھے. ساتھ ہی پولیٹیکل سیکریٹری نواب صدیق علی خان، پھر راولپنڈی سول اسپتال کے انچارج ڈاکٹر اقبال انصاری اور پھر پروفیسر عنایت اللہ پہنچے. ڈاکٹر اقبال انصاری پریشانی میں کہنے لگے گولی کہاں لگی. انہیں بتایا کہ شیروانی جو پہنی ہوئی تھی دل کے پاس سے تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے وہ شیروانی. تو چنانچہ وہاں ایک شخص اور ڈاکٹر صاحب نے مل کر شیروانی کے بٹن کھولے، قمیص پھاڑی اور دیکھا تو اتنے میں لیاقت علی خان نے ہونٹوں پر زبان پھیری. ڈاکٹر صاحب نے پانی منگایا. پانی قائد ملت کے منہ کے ساتھ لگایا گیا تو منہ سے آواز آئی اللہ. پھر انہوں نے 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے بعد لیاقت علی خان کی زبان سے رک رک کر یہ الفاظ نکلے، پاکستان پاکستان پاکستان، خدا پاکستان. پھر رکے، پھر نکلے خدا پاکستان. اور پھر جب گردن ڈھلکنے والی تھی تو انہوں نے کہا پاکستان کا خدا حافظ. پھر انہوں نے بائیں آنکھ میچ لی، دائیں آنکھ کھلی تھی. ڈاکٹر انصاری نے ہاتھ سے دائیں آنکھ بند کرنے کی کوشش کی مگر پوری بند نہیں ہوئی. قائد ملت کی آنکھ پوری بند نہیں ہوئی. پھر انہوں نے نبض دیکھی اور قمیض پھاڑ کر دل کی جگہ کان رکھا اور چیخ کر کہا جلدی اسپتال لے چلو، مجھے امید ہے کہ ہم لیاقت علی خان کو بچا لیں گے. بہت سے لوگ روتے پیٹتے چیختے چلا رہے تھے اور قائد ملت شدید زخمی حالت میں جلسہ گاہ سے باہر لائے گئے. اس وقت وزیر برائے امور کشمیر نواب مشتاق گورمانی کی گاڑی جلسہ گاہ میں داخل ہوئی. وزیر اعظم کو اسی گاڑی میں ملٹری اسپتال پہنچایا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے. لیکن ابھی اس بات کا سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا گیا تھا اور قائد ملت کو گاڑی میں اسپتال لے جایا جا رہا تھا. رات سے بھر لوگ چیخ رہے تھے اور لیاقت علی خان کی زندگی کے لیے اپنے بچوں کی زندگیاں تک قربان کرنے کی منتیں مانگ رہے تھے. آپ کو قریبی ملٹری اسپتال لے جایا گیا. باہر سینکڑوں افراد موجود تھے اور انہیں تسلی دینے کے لیے بتایا گیا کہ نوابزادہ خان لیاقت علی خان کا ابھی آپریشن کیا جا رہا ہے اور ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان کی زندگی کو کوئی بڑا خطرہ درپیش ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ 2 گولیاں نکال لی گئی ہیں جسم میں خون بھی داخل کیا گیا ہے. لیکن جو لوگ آپریشن تھیٹر سے باہر نکل رہے تھے ان کے چہرے پر تاثرات کچھ اچھے نہیں تھے، لیکن یہی بتایا جا رہا تھا کہ وہ زندہ ہے.
تھوڑی دیر میں اسپتال کے دروازے پر فوج کا پہرا لگ چکا تھا اور حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ قائد ملت اب ہمارے درمیان موجود نہیں رہے۔ تھوڑی دیر میں نیوز ایجنسی APP ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان، اس کے چشتی صاحب نے اسپتال سے باہر آ کر بلند آواز میں کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ریڈیو پر تلاوت قرآن پاک شروع ہو گئی اور ہر شخص گہرے رنج و غم میں ڈوب گیا۔ بازار بند ہو گئے، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ 15 اکتوبر کو چکلالہ ہوائی اڈے سے لے کر برادران ملت کے آخری الفاظ کہنے تک شہید کے چہرے پر شدید سنجیدگی اور تفکر کے اثرات نمایاں تھے۔ ان کے چہرے پر کسی بھی وقت مسکراہٹ، بشاشت اور شگفتگی نہیں آئی، لیکن اہل کراچی نے ان کا جنازہ پڑھ کر جب آخری دیدار کیا تو شہید کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، اور شاید مسکراہٹ اس لیے تھی یقیناً مسکراہٹ اس لیے، شاید نہیں یقیناً مسکراہٹ اس لیے تھی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بے شک وہ زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ واقفان حال کے مطابق بوقت شہادت قائد ملت کی بنیان پھٹی ہوئی تھی، اکاؤنٹ میں صرف 16 روپے تھے، اور جب ان کے جوتے اتارے گئے تو موزے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ حالانکہ آبائی شہر کرنال میں وہ نوابوں کی سی شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے، لاکھوں میں کھیلتے اور ہاتھی گھوڑوں کی فوج رکھتے تھے، لیکن اپنا سب کچھ پاکستان پہ قربان کر دیا۔ ان سیاستدانوں سے امید ہے یہ جمہوریت کی بات کریں گے۔ وقفہ لے لیں بھائی، وقفہ لے لیں۔ اور چونکہ یہ میں دیکھ نہیں سکا تھا پیکج، اس میں جو پہلا جملہ تھا کہ پورے پاکستان میں نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، جھوٹ تھا، کہیں نہیں منایا جا رہا ہے، صرف بول میں ہم نے ذکر کیا ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں ان الفاظ پر معذرت چاہتا ہوں کہ ہم نے غلط بات منسوب کر دی کہ پاکستان میں قائد ملت کا یوم شہادت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، کہیں نہیں منایا جا رہا، کہیں نہیں ہو رہی، کوئی تقریب نہیں ہو رہی، کہیں نہیں، صرف بول پر ہم نے ذکر کیا ہے، کیونکہ ہماری جان ہے، وہ ہماری جان ہے، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پاکستان سے جو جڑا ہوا ہے وہ ہماری جان ہے۔ میں احسن اقبال صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، اور آج میں چونکہ جمہوریت کی بہت بات ہوتی ہے، آج میں پاکستان میں جمہوریت اور آمریت کا ایک موازنہ کروں گا، آج میں کروں گا، آج مجھے یہ موازنہ کرنا ہے۔ تو پہلے ذرا ہم چلتے ہیں احسن اقبال صاحب کی طرف کہ یہ 2 دن میں، علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، لیکن یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا، ہمارا یہ احسن بڑا ہو گیا۔ آئیے ذرا پہلا کلپ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت کسی قسم کا کسی سطح پر نہ حکومت، نہ جمہوریت، نہ فوج، کسی کے درمیان ایک بال برابر بھی فرق ہے۔ ہم سب پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، پاکستان کو پرامن بنانے کے لیے اور پاکستان کو معاشی طاقت بنانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، اس جنگ میں بھی تبھی حاصل کی جا سکتی ہے اگر ہم اس جذبے کے ساتھ کام کریں کہ ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں، اور جب کشتی طوفانوں سے گزرتی ہے تو ہر کسی نے اپنے اپنے حصے کا چپو چلانا ہے، اور ہم سب محنت کر رہے ہیں۔ پاک فوج کی پشت کے اوپر حکومت کھڑی ہے اور حکومت کی پشت کے اوپر پاک فوج ہے، چونکہ ہم سب مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور حکومت اور فوج قوم کی پشت کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو اس وقت قوم، حکومت اور پاک فوج ایک جسم ہے جو اس طرح متحد ہے، اس میں کسی قسم کی نہ کوئی دراڑ ہے، نہ کوئی اس میں فرق ہے۔ سب سے پہلے میں سید الاستغفار پڑھنا چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس توبہ کے بعد میں جناب احسن اقبال کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا واقعہ ہے
کل تک تھے تم خشک آج ہو گئے نم، میں بہت کرتے تھے اور آج سے ہو گئے ہم، یہ کیا بات ہے؟ میں بہت تھی، میں استعفیٰ دے دوں گا، مجھے دیکھ کے سیکٹر کمانڈر روپوش ہو گیا، میں پپٹ منسٹر نہیں بنوں گا، میں برداشت نہیں کروں گا، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، مجھے کیسے روکا؟ آج ہم ہو گئے سب۔ ہم چینل دیکھا تھا کیا آپ نے؟ ہم ہو گئے سب۔ آج فوج بھی ہم، فوج پشت پہ کھڑی ہے، ہم فوج کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ آپ تو خیر فوج کی پشت پہ کھڑے ہیں، میں فوج سے کہوں گا اپنی پشت کا خیال رکھے۔ کیا پتہ ہاتھ میں خنجر لے کے کھڑے ہوں، لیکن پشت پہ کھڑے ہیں فوج کی، فوج کی پشت پہ آپ کھڑے ہیں۔ آج یہ محبتیں، یہ پیار، 2 دن پہلے تک جو لہجہ آپ کا میجر جنرل آصف غفور صاحب کے بارے میں تھا، ایک تو آصف غفور صاحب کے ساتھ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آصف غفور صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو یہ دو نام ہیں نا، آصف اور غفور۔ اچھا، غفور اللہ سبحانہ و تعالی کا اس میں صفت ہے۔ آصف حضرت سلیمان کا جن تھا، اس کا نام تھا آصف برخیہ۔ وہ کیا کرتا تھا؟ اس ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اس نے کہا کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے تخت طاؤس چاہیے، کوئی ہے جو مجھے تخت طاؤس لا کر دے؟ تو آصف برخیہ نے کہا کہ میں کتاب کا تھوڑا سا علم رکھتا ہوں، آپ کی پلک بھی نہیں جھپکے گی اور تخت یہاں پر آ جائے، یعنی علم۔ تو آصف کو علم سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی معاملہ فہمی، بردباری، اخلاقی توازن، بات کو آگے نہیں بڑھانا، محبت اور پیار سے بات کو ختم کر دینا، یہ آصف کا مطلب ہے۔ اب آ گیا اس میں غفور۔ غفور سب سمجھتے ہیں غفاریت، مغفرت، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، بخش دینا، لیکن اللہ کی صفت۔ لیکن جب بندہ اس کے ساتھ یہ غفور لگ جاتا ہے، جیسے اگر آپ شروع میں غفور لگائیں گے تو پھر آپ کو عبد الغفور لکھنا چاہیے، لیکن جب آپ آصف کے ساتھ غفور لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک انتہائی بردبار، ایک سمجھدار اور ایک عالم شخص ہے جو درگزر کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ میں نے مطلب بتا دیا ہے۔ اچھا، اب ان کے نام پہ آ جاتے ہیں۔ احسن اقبال، اس میں تو پہلے سے ہی خود نمائی شامل ہے۔ اس میں علی محمد صاحب ہنس رہے ہیں بیٹھا، اس میں پہلی خود نمائی شامل ہے۔ احسن، میں احسن ہوں۔ بھئی آپ کو کوئی کہے احسن تو اچھی بات ہے، نہیں، میں احسن، میں احسن تم ہوں، احسن۔ اور پھر اس کے بعد اقبال، مرتبہ، مقام۔ ایک طرف ان کے نام میں متکبرانہ انداز ہے، دوسری طرف عاجزانہ پہلو ہے۔ تو عاجزانہ پہلو تو یہ کہہ رہا تھا، مجھے بڑا دکھ ہوا ایک فوجی کی حیثیت سے، ایک سپاہی کی حیثیت سے، اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ میں معیشت پر بھی بات نہیں کر سکا۔ اور میں نے معیشت کا ذکر کیا کہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا، مجھے دکھ ہوا۔ کیا اب ہم اپنے فوجی جوانوں سے یہ حق بھی چھین؟ اور آپ مجھے بتائیے، آپ نے کبھی داخلہ پہ بات کی ہے؟ کبھی آپ نے اپنی وزارت پر توجہ دی جو تھپڑ مارا گیا ہے پولیس انسپیکٹر کو؟ وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل آپ نے بنائے ہوئے تھے، آپ کے نااہل شریف نے گرفتار کر لیا؟ آپ نے نہیں کیا نا، اب تک نہیں کیا ہوگا آپ نے۔ تو آپ اپنی وزارت داخلہ پر توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ احسن اقبال صاحب، یہ کون معیشت پر بیان دے رہا ہے، کون نہیں دے رہا، مطلب فوج بھی نہ بولے معیشت پر، مطلب ملک تباہ ہوتا رہے۔ مطلب آپ ایسی پولیس چاہتے ہیں اس ملک میں کہ سڑک پر کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور پولیس اس میں انوالو نہ ہو کہ بھئی یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہم نہیں بول سکتے۔ کیا چاہتے ہیں؟ کون سا معاشرہ چاہتے ہیں؟ جہاں آدمی کو کوئی تکلیف اور بری بات نظر آئے گی اس کا ذکر کرے گا، اس کو ایکسیپٹ کیجئے، ویلکم کیجئے، یا بریف کر دیجئے، بتا دیجئے۔ اور بائی دا وے، یہ آصف غفور صاحب نے نہیں کہا تھا، یہ قمر باجوہ صاحب نے کہا تھا۔ آصف غفور صاحب نے اس کی مزید انٹرپریٹیشن کی تھی، لیکن آپ نہیں ساری بات کی۔ اور آج ہم ہو گئے سب، آج سب ہم ہو گئے اور دفعہ سارے غم ہو گئے۔
پتہ نہیں ایک دم کیسے باہم ہو گئے. لیکن دوسرا کلپ دیکھتے ہیں. یہ ہے کہ وہ جو بات تھی میں نے بیان دیا, انہوں نے وضاحت کر دی, اب ختم ہو گئی. اور اس کا تعلق اس بات سے تھا کہ ہر کسی کا دائرہ ہے اور ہم اپنے دائرے میں کام کریں تو یہ ملک مضبوط ہوگا. میرا بیان نہ فوج کے خلاف تھا, ہر سپاہی کی ہم عزت کرتے ہیں, اور وہ ادارہ کہ جس کے جوان اور جس کے سپاہی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں, وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. تو یہ میں میڈیا کو بھی درخواست کروں گا کہ چیزوں کو متنازع بنانے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. ہمیں اس وقت پاکستان کے مثبت پہلو ابھارنے ہیں. جو طاقت ہے کسی قوم کی وہ اس کی اعتماد کی اور اس کی امید کی طاقت ہوتی ہے. آج پاکستان آدھا گلاس بھرا ہوا بھی ہے, آدھا گلاس خالی بھی ہے. یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم آدھے بھرے ہوئے گلاس کو دیکھتے ہیں یا آدھے خالی گلاس کو دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 2017 کا پاکستان 2013 کے پاکستان سے بہت بہتر ہے. پروفیسر صاحب آج کل کوئی لیکچر کے لیے بلا رہا آپ کو کیا؟ کوئی لیکچر کے, آپ پروفیسر بھی ہیں نا, یہ جو آپ کھڑوں کے لیکچر دے رہے ہیں, ایسی باتیں آپ, ماتھے کا جھومر, ہم ایک ہیں, میڈیا ان باتوں کو پھیلانے سے, ارے آپ ہی تو پھیلاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم وہ بیان کر دیتے ہیں. آپ ہی نے کہا تھا سیکٹر کمانڈر روپوش ہو گیا, میں پپٹ منسٹر نہیں بنوں گا, میں استعفیٰ دے دوں گا, میں چھوڑ دوں گا, میں چلا جاؤں گا, میں اس گھر سے چلا جاؤں گا, میں باغی ہو گیا ہوں. آپ ہی نے کہا تھا, مطلب ہم نے تو نہیں کہا. اب آپ کہہ رہے ہیں وہ ماتھے کا جھومر ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا یہ, مطلب میری فہم سے یہ بہت بالا تر بات ہے اچانک. اور پھر آپ کا یہ جملہ, میں نے بیان دیا, انہوں نے وضاحت کر دی, معاملہ ختم ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں کہ عدالتوں کا معیار بھی یہ بنا لیتے ہیں, جو سسٹم آپ نے بنایا ہے کہ فلاں نے قتل کیا, قتل کی وضاحت کر دی, معاملہ ختم ہو گیا. معاملہ ختم. بھئی میں نے تو اس لیے قتل کیا تھا, آدمی اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے, معاملہ ختم. معاملہ ختم نہیں ہوتا اس طرح. آپ نے پوری پاک فوج کو کہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہوتی. یہ تو ان کی ہمبلنس ہے کہ وہ آ کے وضاحت کر گئے, بٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہوتی. یہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر فوج کا ترجمان ہوتا ہے, فوج کا ترجمان, ذات کا ترجمان نہیں ہوتا. آپ نے ایک ایک سپاہی کا دل دکھایا, ایک ایک سپاہی کا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں ماتھے کا جھومر اور ہماری بہادری کا ٹیکا, ہمیں پاکستان کی مثبت چیزوں کو ابھارنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. احسن اقبال صاحب اسی لیے بڑے کہا کرتے تھے کہ پہلے تولو اور پھر بولو. اور آپ کے لیے ایک اضافہ اور کر دیتا ہوں, بہت سوچ سمجھ کے منہ کھولو, کیونکہ جو آپ نے باتیں کہی تھیں اس کے بعد جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, صاف پتہ چل رہا ہے کہ یا تو آپ کی گوشمالی ہوئی ہے یا پھر آپ, مطلب یہ کہ آپ نے کنفرنٹیشن خود شروع کی تھی. جناب خورشید احمد شاہ صاحب, جناب عمران خان صاحب, پاکستان کا کوئی سیاستدان دو چار ایک کو چھوڑ کے جو کہ نونی کشتی میں سوار ہیں, سب نے یہ کہا تھا کہ حق ہے بولنے کا سب کو. آصف غفور صاحب جب ریٹائر ہوں گے تو وہ پاکستانی تب بھی رہیں گے, ابھی اگر وہ فوجی ہیں تو پاکستانی تو تب بھی رہیں گے نا. ایک پاکستانی کی حیثیت سے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا, کوئی بری بات نہیں تھی. یہ سارے اظہار آپ کے حق میں نہیں ہے کہ آپ کرتے رہیں, باقی نہ کریں, کیونکہ آپ آصف غفور کو چھوڑیے, گھر کے داماد کو سنبھالیے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, داماد کو سنبھالے, داماد کو دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اللہ کے ولیوں ہاتھ اٹھاؤ جنہوں نے آپ کے آستانہ عالیہ کے خادم, آپ کے دلبند, آپ کے خلیفے کو اپنی رپورٹ میں جھوٹا فراڈیا کہا ہے. خدایا ان کی زبانیں بند کر دے. میرے آستانے پہ سوالیہ نشان بنایا ہے, تم نے واجب دیا, تم نے جے ای میں مجھے بلا کر تسلیم کی ہے. تم مجھے جھوٹا لکھتے ہو, مجھے فراڈ لکھتے ہو. تمہارا والیوم 10 ختم ہو گیا ہے, میرا والیوم 11ویں شریف اور 12ویں شریف شروع ہو گیا.
कोकब साहब ज़रा उम्रे पर गए हुए हैं, आ जाएँ इंशाल्लाह। टोपी तो इन्होंने पहन ली है। अब मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जिस रुझान की तरफ ये चल रहे हैं, अच्छा है, अच्छा रुझान है, बहुत अच्छा रुझान, इनको अब किसी तरह से इस जगह से निकाल कर कोई मस्जिद गुलजार हबीब में इनको एक कोना दिलवाएं, एक तस्बीह ये पकड़ें और उसके बाद ये अपने माजी की गलतियों पर पशेमानी का इजहार करते हुए वहाँ अपना आखिरी वक्त तौबा ताइब में गुजारें। जो 8 आने की कहानियों में पहले लिखा होता था ना, पता नहीं पुराने ज़माने की कहानियाँ याद हो कि नहीं याद हो, फिर शादी हो गई दोनों की और उसके बाद सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे और बादशाह अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गया, ठीक है ना। तो अब ऐसा करेंगे कि एक कोना बना देंगे, हुजरे तौबा बना देते हैं इनके लिए, वहाँ ये बैठ जाए, तस्बीह एक हाथ में ले और टोपी माशाल्लाह बहुत सज रही है इन पर। और उसके अलावा जब टोपी पहन लिए तो बारिश भी हो जाए, अच्छा रहेगा, दाढ़ी भी रख ले, बहुत अच्छी रहेगी। चले हल्की रखें लेकिन रखना तो शुरू करें और फिर उसके बाद ये तौबा ताइब करना शुरू कर दें। अत्ताइब मिन ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, यानी जो तौबा कर लेता है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। तो तौबा करें अपने तमाम गुनाहों पर और अलल ऐलान करें, है ना। अरे ये 2-4 जलसों में जाकर ये मजहबी तबके को अपना गर्विदा बनाने की कोशिश करके, ये कुछ नाम इस्तेमाल करके ये सबके साथ जो खेल खेल रहे हैं, जनाब कैप्टन सफदर साहब जिन्होंने अपनी फ़ौज को गाली दी। फ़ौज में हल्फनामा होता है नाज़रीन मोहतरम, वो भरा जाता है। उसके बाद मैं उस मौजू पे अब आने नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने अपनी फ़ौज को गाली दी, इन्होंने अपनी फ़ौज को भला बुरा कहा, लिहाजा इनके लिए तौबा ताइब बहुत ज़रूरी हो गई है। और अभी भी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं ये, अभी भी ये अपने हवासों में नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है क्या क्या रहे हैं। तो थोड़ा सा इनको ज़रूरत है कि किसी रूहानी पेशवा की जो इनकी दिल की बीमारी का इलाज करे। दिल की बीमारी से मुराद अफ़ी क़ुलूबिहिम मरद, यानी इनके दिलों में बीमारी है। दिलों में बीमारी होती है जो रूहानी बीमारी है। रूहानी बीमारी है अंदर कुछ रखना, बाहर कुछ कहना, तो इनका इलाज हो और उसके बाद फिर ये ज़रूर आएँ, सियासत करें, लेकिन इनको इलाज की ज़रूरत है। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब मैं आऊँगा तो MQM फे में बहुत ख़तरनाक किस्म की जंग चल रही है इस वक्त और वो बहुत ही ख़तरनाक हो गई है और वो किसी भी वक्त टूट फूट का शिकार हो जाएगी। कुछ मेरे पास इत्तलात हैं। उसके अलावा आज जमहूरियत का ज़रा मवाजना कर लेते हैं आमरीत से भी। और आज बहुत अरसे के बाद जब सब बोल चुके, सब ने बोल लिया, सब ने अपने अपने तौर पे बता दिया कि मुझे क्यों निकाला, आज मैं ज़रा नवाज शरीफ साहब को बताना चाहूँगा इतने अरसे के बाद बड़े हक़ाइक़ के साथ कि आपको क्यों निकाला। ये बहुत अहम है कि मैं क्या बताने वाला हूँ कि इनको क्यों निकाला, लेकिन पहले एक वक्फ़ा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। आज शेख रशीद बताने जा रहे हैं आखिर क्यों है इस्लामाबाद अफवाहों और क्यास आराइयों की जद में। क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत डानो डोल हो चुकी है? नवाज मोदी मुआजना कौन कर रहा है सियासत को खानदान के लिए इस्तेमाल? जानिए माहिर माशियात अशफाक हसन से वजीर खजाना इसहाक डार मुल्की मईशत पर कैसे बने बोझ। रात 11 बजे टॉप 5 ब्रेकिंग में सिर्फ बोल न्यूज पर। आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। आपके जितने भी रिश्तेदार जिस शहर में भी रहते हैं, इनको इत्तला कर दें कि खुफिया ज़रा से पता चला है कि तमाम बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, लारी अड्डे, मसाजिद और शहर के मुख्तलिफ कॉर्नर से करीब मूंगफली आ गई है। जब भी अपने लिए लें तो हमें भी भिजवाएं। मुजरिम खजाना के खिलाफ पक्के सबूत। हिटलर नून लीग की लंदन में डेरे की तैयारी। कप्तान की करप्ट शरीफों को ललकार। करप्शन लीग्स का एक और मेगा स्कैंडल। लीगियों की यलकार पर मुराद सईद का बेलाग तज्जिया।
करप्ट मुंशी के खिलाफ गवाहों की कतार, कौमी तैयारे परवास होते कहाँ गायब, इसहाक डार की 5वीं हाजिरी पर हुआ कुछ खास, नाअहल शख्स की एहतिसाब से फरार की नई मंतक। ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। पाकिस्तान के नंबर 1 मीडिया ग्रुप के दिन भर का अहवाल, मुजरिम खजाना की एहतिसाब अदालत में हाजिरी, नाअहल के खिलाफ कप्तान का दोबारा सड़कों पर आने का ऐलान, इसहाक डार की अदालत हाजिरी पर कानूनी माहिरीन का तज्जिया, स्क्रैबल खेलने वालों के कारनामे और हौसला अफजाई, आमदनी से ज्यादा असासे बनाने वाले करप्ट वजीर की पेशी, ये सब और बहुत कुछ रहा नशरियात में शामिल, जिसने साबित किया बोल के तमाम प्रोग्राम्स को नंबर 1। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को पहले वनडे मैच में यकतरफा मुकाबले के बाद 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका में खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में मेजबान टीम को जीत के लिए 279 रन का हदफ दिया। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका के ओपनर्स की जानिब से शानदार खेल का मुजाहरा किया गया और हाशिम आमला और क्विंटन डिकॉक ने हरीफ टीम के बॉलर्स की एक न चलने दी। दोनों ओपनर्स ने उम्दा बैटिंग की बदौलत जनूबी अफ्रीकी टीम ने हदफ बगैर किसी विकेट के नुकसान के 7 ओवर्स कबल हासिल करके सीरीज में बढ़तरी हासिल कर ली। खुश आमदेद नाज़रीन मोहतरम, आपको ज़रा नाअहल शरीफ का एक क्लिप दिखाते हैं और फिर कुछ बताते हैं, लेकिन पहले क्लिप। क्या वज़ीर आज़मों के साथ यही कुछ होता रहेगा? क्या आपके वोट की कोई हुर्मत या कभी इज्जत होगी? क्या वज़ीर आज़मों के साथ यही सलूक होता रहेगा? ये पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता। यहाँ इस खित्ते में, साउथ एशिया में कोई और मुल्क बताओ नाम लेकर जहाँ 70 सालों से ये तमाशा लगा हुआ हो। है कोई मुल्क ऐसा जिसका नाम ले सकते हो आप? ये बदनसीबी सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में आई है। कितना बदनसीब है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान को बदनसीब कहे उस पे लानत, पहली बात तो ये। और आपने सवाल किया था 11 अगस्त को, मैं आपको जवाब, मैं चाहता था ये आप और बोल लें, उसके बाद मैं आपको जवाब दूँ। अब ज़रा गौर से सुनिएगा नवाज शरीफ साहब, ये सिर्फ आपके लिए सेगमेंट किया जा रहा है क्योंकि किसी ने भी अब तक तसल्ली बख्श आपको जवाब नहीं दिया है, इसलिए आप पूछते हैं कहीं और भी दुनिया में ऐसा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और स्क्रीन पर स्लाइड शो भी साथ साथ चलता रहेगा ताकि आप इसको रिकॉर्ड करके अपने पास महफूज कर लें। तारीख़ में मियाँ साहब मुख्तलिफ जराइम, बिलखुसूस करप्शन पर सज़ा पाने वाले हुक्मरान तारीख़ के औराक बताते हैं कि इक़्तिदार पाने के बाद अक्सर हुक्मरान मुकम्मल इख्तियार हासिल करने और सरकारी ख़जाने को लूटने की तगोदों में इतना आगे निकल जाते हैं कि उन्हें अपने अंजाम का होश ही नहीं रहता, और फिर वो अपनी अवाम या अदलिया या फ़ौज या अपने ही करीबी अजीज़ व अक़ारिब के ज़रिए न सिर्फ ये कि इक़्तिदार से महरूम हो जाते हैं बल्कि बसा औक़ात मौत की घाट भी उतार दिए जाते हैं। मुख्तलिफ जराइम के तहत सज़ा पाने वाले सियासतदानों की फ़हरिस्त बहुत तवील है। अगर हम सिर्फ उन हुक्मरानों का जिक्र करें जिनको आपके बकौल कि करप्शन और बदउनवानी और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के जुर्म में सज़ाओं का सामना नहीं करना पड़ा, तो वो तादाद कुछ कम नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब, आप भी उन्हीं में से एक हैं और मैं आपके सामने तफसील लाना चाहता हूँ, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सज़ा पाने वाले सियासतदानों में तवील तरीन फहरिस्त रोमानिया की है। रोमानिया के वज़ीर आज़म आइन एंटेंस्को, इनको 1944 में कैद की सज़ा हुई और फिर उन्हें 1946 में मौत की सज़ा सुनाकर फायरिंग स्क्वाड के हाथों अंजाम तक पहुंचाया गया। 1947 में रोमानिया के वज़ीर आज़म लोलियो मानियो को बगावत के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा हुई। 1956 में मजदूरों के खिलाफ सख्त इक़दाम पर रोमानिया के वज़ीर आज़म आइन गेकोर्तो को 15 साल कैद की सज़ा मिली। 1990 में रोमानिया के वज़ीर आज़म कॉन्स्टेंटाइन डेस्केलिसो को कत्ल आम पर उम्र कैद की सज़ा हुई। 1999 में रोमानिया के साबिक कम्युनिस्ट सदर निकोलाई चाउशेस्को को नस्ल कुशी के इल्ज़ाम में फ़ौजी अदालत ने सज़ाए मौत सुनाई। 2012 में रोमानिया के वज़ीर आज़म एड्राइन नास्टा से इनको सरकारी फंड्स के नाजायज़ इस्तेमाल पर 2 साल कैद की सज़ा हुई। रोमानिया के लातादाद वज़रा और मुंतखब अराकान को भी करप्शन और दीगर इल्ज़ामात पर सज़ा हो चुकी है। रोमानिया के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक के करप्ट याफ्ता सज़ा हुक्मरानों का जिक्र बरतानिया से शुरू करते हैं।
1649 میں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے مشترکہ حکمران کنگ چارلز اول، جن کو پارلیمنٹ سے منظوری کے بغیر ٹیکس عائد کرنے پر سزائے موت سنا دی گئی اور سرعام پھانسی دی گئی۔ ماچوکو کے شہنشاہ ایزن گیورو پیوئی، ان کو 14 برس کی سزا ہوئی اور 1945 میں انہیں جیل بھیجا گیا۔ برما کے وزیر اعظم باما کو 1940 اور 1947 کے درمیان 3 مرتبہ مختلف المیعاد قید کی سزائیں بھگتنی پڑیں۔ ترکی کے سابق صدر اور وزیر اعظم بیار سلال کو 1960 میں موت کی سزا سنائی گئی، تاہم بعد میں 5 سالہ قید کی سزا میں تبدیل کر دی گئی۔ زمبابوے کے صدر بنانا کینان کو 1997 میں 5 برس قید کی سزا سنائی گئی اور اس پر عمل درآمد بھی ہوا۔ 2000 میں طویل عدالتی کارروائی کے بعد ایک خصوصی عدالت نے بھارتی وزیر اعظم نرسمہا راؤ اور ان کے شریک جرم بوٹا سنگھ کو بدعنوانی کے الزام میں 3 برس قید کی سزا سنا دی۔ نکاراگوا کے صدر الیمان آرنلڈو، ان کو 1997 میں صدر بنے تھے، 2002 سے قید کی سزا ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ جنوری 2004 میں فرانس کے سابق وزیر اعظم ایلان جوپے کو 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ اکتوبر 2008 میں تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھیکسن شیناواترا کو کرپشن پر 2 سال قید کی سزا ہوئی۔ فلیپینز کے صدر کی خاتون صدر تھی گلوریا میکاپگال، ان کو 2011 میں اسپتال سے گرفتار کیا گیا اور ابھی تک کرپشن کے الزام میں تاحال قید میں ہے۔ فروری 2014 میں جارجیا کے سابق وزیر اعظم وانو میرا بشولی کو کرپشن پر 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ مارچ 2014 میں کروشیا کے سابق وزیر اعظم آئیوس نیڈر کو کرپشن پر 9 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ جولائی 2014 میں فرانس کے سابق صدر نکولس سرکوزی پر کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے، جن کا وہ ابھی بھی سامنا کر رہے ہیں اور اگر ان کو سزا ہوئی تو قریباً 15 سال کی ہوگی۔ 1 اگست 2013 کو اٹلی کے سابق وزیر اعظم سلیو بلسکونی، ان کو ٹیکس فراڈ پر سزا ملی، تاہم عمر 70 برس ہونے کے باعث جیل کے بجائے انہیں بغیر تنخواہ کمیونٹی ورک کرنے کا کام دیا گیا، یعنی گٹر وٹر صاف کرنا، کچرا وچرا صاف کرنا۔ 30 اگست 2014 کو سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کو رشوت لینے پر 19 ماہ قید کی سزا ہوئی۔ جون 2016 میں مالدووا کے وزیر اعظم ولاد فیلڈ کو اختیارات کے ناجائز استعمال، $1 ارب کے بینک فراڈ اور کرپشن پر 9 سال قید، جائیداد ضبط کرنے کی سزا ملی۔ مئی 2017 میں برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا کو 9.5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ان پر کنسٹرکشن کمپنیوں سے کک بیکس لینے کے الزامات تھے۔ جنوبی کوریا کی سابق صدر پارک گیون ہائی بھی ان دنوں کرپشن سمیت مختلف الزامات میں میاں نواز شریف صاحب زیر حراست ہیں اور مقدمات کا سامنا کر رہی ہیں، جبکہ ان کی قریبی ساتھی کو سزا ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو حکمران کرپشن سے ہٹ کر دیگر جرائم میں ملوث پائے گئے اور سزاؤں سے ہمکنار ہوئے، ان میں سے بھی بعض کا ذکر میں آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں۔ فرانس کے آخری بادشاہ لوئس 14 ان کو 1779 میں انقلاب فرانس کے بعد سرعام سزائے موت دی گئی۔ یونان کے ایک فوجی ڈکٹیٹر کرنل چارجس پاپاڈوپس پر 19 میں مقدمہ غداری کا چلایا گیا اور موت کی سزا ہوئی، مگر بعد میں سے عمر قید کی سزا میں تبدیل کر دیا گیا۔ پیری لیول 4 مرتبہ فرانس کے وزیر اعظم بنے، لیکن 1944 میں فرانس کی آزادی کے بعد ان پر ہولوکاسٹ میں اعانت کا الزام لگا۔ عدالت نے سزائے موت سنائی اور بالآخر فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے انہیں چھلنی کر دیا گیا۔ 1945 میں ناروے کے صدر وٹکون کوئزلنگ کے دامن پر غداری کا دھبہ لگا اور دونوں کو فائر کر کے اڑا دیا گیا۔ یونان کے وزیر اعظم رمیز بوز گوناریز، ان کو 1922 میں مقدمہ غداری میں، اور انہوں نے اپنے دشمن ملک کے وزیر اعظم کو اپنے گھر پہ بلایا تھا، اس بنیاد پر ان کو مقدمہ غداری میں ابدی نیند سلا دیا گیا۔ جی ہاں، 1960 میں ترکی کے وزیر اعظم عدنان مندریس کو مقدمہ غداری میں ابدی نیند سلا دیا گیا۔ 1979 میں ایران کے وزیر اعظم امیر عباس ہویدا کو اسلامی انقلاب میں رخنہ اندازی پر سزائے موت دے دی گئی۔ خلیجی جنگ 1990 کے بعد کویت کے حکمران حسین علی الجبار کو سزائے موت ہوئی، جو بعد میں اپیل کے بعد عمر قید میں بدل گئی۔ 1998 میں چلی کے آمر ایگسٹو پینوشے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور 2006 میں سزا کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایڈولف ہٹلر نے بھی 9 ماہ قید گزاری۔ نیپولین اور بہادر شاہ ظفر تا دم مرگ زندہ میں رہے۔
हंगरी के हाकिम अमरनागी, हॉलैंड के हुक्मरान इंस्टोन मोजोथ और फ्रांस के वज़ीर आज़म जनरल फिलिप पैटन को भी इसी जुर्म की पादाश में सजाए मौत दी गई और जो बाद में उम्र कैद की सज़ा में तब्दील हो गई। जबकि कॉन्गो के पहले मुंतखब सदर पास्कल लुजोबो ये वाहिद शख्स हैं जिन्हें इनके मुल्क में सज़ा हो चुकी है, लेकिन वो लंदन में पनाह गुज़ीन हैं। बांग्लादेश के साबिक़ सदर हुसैन मोहम्मद इरशाद, इंडोनेशिया के सदर सुहार्तो, नेपाल के वज़ीर आज़म दोबे शेर बहादुर को भी मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत सज़ा हुई। इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन, लीबिया के कर्नल मोहम्मद कद्दाफ़ी, अफगानिस्तान के सदर नजीबुल्लाह और बाज़ दीगर सरबराहान भी गैर तबई मौत से दोचार हुए। पाकिस्तान की बात अगर हम करते हैं तो नवाज शरीफ साहब आप पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्हें करप्शन की वजह से नाअहल किया गया और मुमकिन तौर पर अगर कानून और इंसाफ के तकाज़ों को बालाए ताक न रखा जाए, मलूज़ खातिर रखा जाए तो आपको कैद की सज़ा भी हो सकती है और अगर सही मानों में फैसला किया जाए तो आपको फांसी की सज़ा भी हो सकती है। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को मुतनाज़े तौर पर मौत की सज़ा सुना दी गई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को 2 मरतबा करप्शन के मुबैना इल्ज़ामात के तहत वज़ारत उज़्मा से बरतरफ किया गया, ताहम कोई कैद की मुअय्यना सज़ा उन्हें नहीं दी गई। फहरिस्त यहाँ मुकम्मल नहीं होती। ये तो चंद नाम आपके लिए थे, बहुतों का जिक्र भी बाकी है। आइंदा मत कहना क्या दुनिया में कहीं ऐसा हुआ, बहुत हुआ है दुनिया में, आपके साथ ही अभी तक कुछ नहीं हुआ। और आप जिस तरह से ये देखिए आप जरा चिप्स, बच्चों के चिप्स पे लिखा हुआ है मुझे क्यों निकाला, अल्लाह माफ करे तो बस्तगफार। ये नहीं, चिप्स भी नहीं है भाई, ये दिखाना, ये चिप्स नहीं है, ये पीछे करना यार, ये चिप्स नहीं है, मैं गौर से देखने दो। अबे ये तो ट्रक है भाई, ये है, ये मुझे पैम्पर लग रहे हैं? अच्छा चिप्स है, नहीं मतलब पैम्पर भी कह सकते हैं, मुझे क्यों निकाला भाई। लेकिन ये आगे वो ट्रक दिखाइएगा, ट्रक दिखाएं, ट्रक देखिए, ट्रक पे भी लिखा हुआ है मुझे क्यों निकाला, हर जगह लिखा हुआ है मुझे क्यों निकाला, हर जगह। और आप कहते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब कि दुनिया में ऐसा कहीं होता ही नहीं है, दुनिया में यही होता है। मियाँ साहब ये आपके साथ नहीं होता ऐसा। 49 गाड़ियों का काफिला आता है आपका, जज को मारने आए थे आप लोग उस दिन, अगर रेंजर्स ना होती हमला कर देते आप लोग जज पे। उसके बाद रेंजर्स पे आप चीख पड़े, अगली पेशी में पुलिस वाले के थप्पड़ पड़ गया, रेंजर्स होती तो थप्पड़ पड़ता और रेंजर्स के खिलाफ आप लोग हो गए थे। तो ये दुनिया में होता रहा है हुजूर, होता रहा है। लेकिन अनूश रहमान कुछ और कह रही, जिस मकसद के लिए एहतसाब अदालत के अंदर आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब पेश हो रहे हैं, या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चे और उनके दामाद के ऊपर जो रेफरेंसेस कायम किए गए हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ ये सिविलियंस ही हैं जिनके ऊपर सवाल उठाया जाएगा? क्या रिटायर्ड जर्नल को इस्तिस्ना हासिल है? क्या जनरल मुशर्रफ जो कुछ पाकिस्तान के साथ कर गया है और पाकिस्तान से भाग गया है, उसके ऊपर एहतसाब अदालत की कोई जोर नहीं चलता? पाकिस्तान के जो इदारे हैं या रियासत के जो इदारे हैं वो रिटायर्ड जर्नलों को इस्तिस्ना देते हैं। इस्तिस्ना सोशल मीडिया वाली हैं, सोशल मीडिया, सुषमा सूराज, ये शीन दोनों शीन मिला देती हैं। इस्तिस्ना तो नहीं दिया गया है, लेकिन मैं भी आपको एक वक्फे के बाद समझाता हूँ मोहतरमा अनुज। ये पता है आपको, ये आईटी की वजारत में इस्तिस्ना सुषमा इस्तिस्ना, तो ये मैं भी आके बताता हूँ इनको इस्तिस्ना दिया गया है कि नहीं दिया गया है। और आपको मैं समझाता हूँ, जो आप जमहूरियत और आमरीत की बात करिए ना, मवाजना पेश करता हूँ, बिल्कुल गैर जानिबदार मवाजना मैं आपके सामने पेश करता हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ज़रा मुंह मीठा कर लेते हैं। और मुंह हम इस तरह मीठा करते हैं कि आपने सियासतदानों की बात की, हम आपको एक गाना सुना देते हैं कि सियासतदान 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 सियासतदान। मुस्कुरा दो एक बार, मुस्कुरा दो। सियासतदान सियासतदान खा गए सारा पाकिस्तान, सियासतदान सियासतदान खा गए सारा पाकिस्तान।
سیاستدان سیاستدان کھا گئے سارا پاکستان کرپشن مشن ہے ان کا مکر جانا ان کی پہچان سیاستدان سیاستدان کھا گئے سارا پاکستان کسی نے سندھ کو کھایا ہے کوئی پنجاب کو کھائے سوئس بینک ہے ان کے یہ پھر بھی ہاتھ پھیلائیں دلوں میں کفر ہے زندہ مگر مردہ ان کا ایمان سیاستدان سیاستدان کھا گئے سارا پاکستان سیاستدان سیاستدان جو لیڈر تیرے میرے ہیں یہ سارے چور لٹیرے ہیں جو لیڈر تیرے میرے ہیں یہ سارے چور لٹیرے ہیں عوام کو ملے فاقے ان کا کھانا بٹیرے ہیں لگاتے تھے جھوٹے نعرے دیں گے روٹی کپڑا مکان سیاستدان سیاستدان وہ کھا گئے سارا پاکستان سیاستدان سیاستدان کھا گئے سارا پاکستان ایک ذرا کرپشن مشن ہے ذرا مقرر کریں کرپشن کرپشن مشن ان کا مکر جانا ان کی پہچان سیاستدان سیاستدان ہو کھا گئے سارا پاکستان سیاستدان ایک بار مسکرا دو ایک بار مسکرا دو انوش رحمان صاحب ایک بار آپ بھی مسکرا دیجئے. ایک وقفے کے بعد میں آتا ہوں اور پاکستان میں جمہوریت اور آمریت کا آج موازنہ کرتے ہیں. اگر میرا ریکارڈ غلط ہو آپ مجھے کورٹ بلا لیجئے گا. اگر میرا ریکارڈ غلط ہو موازنہ کریں گے مگر کرنا چاہیے ہمیں. وزرائے اعظم اور آمروں کے درمیان آج ایک موازنہ کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ ہے دہراتے ہیں ذرا مل کے. ہو سکتا ہے کہیں میں غلط ہوں ہو سکتا ہے کہیں آپ غلط ہوں لیکن ذرا دہراتے ہیں ضرورت ہے نا. ایسے تو نہیں چلے گا. خوش آمدید محترمہ انوش رحمان صاحبہ. صرف آپ کے لیے وہ اس لیے کہ بڑا آپ ابھی سیاستدانوں اور فوجی آمروں کا موضوع. نہ تو مجھے کسی فوجی آمر کی وکالت کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں کسی سیاستدان کا وکیل ہوں. میرا کام ہے عوام کے سامنے حقائق رکھنا تاکہ جھوٹی خبریں گھڑنے والے جھوٹے شعر سنانے والے لوگوں صبر کے اپنے کیے کی جلد سزا ہے پانے والے. سچ تو آنکھوں سے بہتا ہے اور چہرہ سب کچھ کہتا ہے. یہ مت لکھو وہ مت لکھو آئے بڑے سمجھانے والے. تو میں آپ کو حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ آپ عوام کو گمراہ نہ کر سکیں. پاکستان پر محترمہ انوش رحمان صاحبہ اس وقت کل قرضہ 77 بلین ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے. ان میں سے صرف 3 بلین ڈالر کتنے 3 بلین ڈالر فوجی ادوار کا ہے. باقی 74 بلین ڈالر جمہوری قرضہ ہے. چیک کر لیجئے گا. ڈالر کی قیمت 106 روپے ہے. اس میں سے کل ملا کر صرف 20 روپے تینوں فوجی ادوار میں بڑھی. باقی 74 روپے جمہوریت کا تحفہ ہے. پاکستان کی قومی اداروں کی کارکردگی جمہوری ادوار کی نسبت فوجی ادوار میں بہتر رہی ہے. اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے. صرف 1-2 مثالیں دینا میرے خیال ہے آپ کے لیے کافی ہوگا. کیا کوئی یہ یقین کر سکتا ہے کہ PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جناب ایوب خان صاحب کے دور میں دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن تھی؟ میرے خیال یقین کرنا پڑے گا. اسی طرح آج کل جس اسٹیل مل کو خسارے کی وجہ سے بیچا جا رہا ہے یہ اسٹیل مل صرف چند سال پہلے پرویز مشرف صاحب کے دور میں 1 بلین روپے کما کے دے رہی تھی. ایک حیرت انگیز سچائی آپ کو اور بتا دوں انوش رحمان صاحب.
وہ یہ کہ جمہوری ادوار میں پاکستان کے قومی اداروں میں سے کوئی بھی اسٹیبل نہیں رہ پاتا، ترقی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کو آپ چیک کر لیں اور آ جائیں سامنے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ چیک، یہ جو میں بتا رہا ہوں چیک کر کے آئیے۔ پاکستان کی افغان پالیسی، آ جاتے ہیں نا، ادھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی افغان پالیسی، یہ میں آج انکشاف کر رہا ہوں، کیونکہ اب یہ کھاتے میں ڈال دیا کسی کی تو وہی چل رہا ہے۔ پاکستان کی افغان پالیسی اور جنگجوؤں کو سپورٹ کرنا بھی جمہوریت کا تحفہ ہے۔ کیسے؟ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے 73-74 1973-1974 میں جناب گلبدین حکمتیار، جناب یونس خالد صاحب اور جناب احمد شاہ مسعود کو پاکستان بلوا کر چراٹ میں ٹریننگ دلوائی تھی۔ چراٹ ایک مقام ہے، وہاں ٹریننگ دلوائی تھی اور ان کو افغانستان بھیجا تھا بغاوت کرنے کے لیے۔ ضیاء الحق نے بعد میں بھٹو کے ان تیار کردہ مجاہدین کو صرف روس کے خلاف استعمال کیا، پاکستان کو بچانے کے لیے۔ یہ حقیقت ہے بھائی، کیا کر سکتا ہوں میں۔ اچھا جی، تیار کرنے والے جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید تھے۔ اسی طرح طالبان بھی 92-93 میں محترمہ انوشا رحمان صاحبہ یہ بنے اور 93 میں بننے کے بعد یہ 99 تک پروان چڑھے۔ یہ جمہوری دور تھا، پاکستان کے اندر 5 بڑے فوجی آپریشن جمہوری دور میں ہوئے۔ جمہوریت میں اتنی ایبلٹی نہیں تھی کہ وہ یہ آپریشن کر سکتی، فوجیوں سے کروائے۔ 5 بڑے آپریشن جمہوری دور میں ہوئے۔ بلوچستان میں پہلا بڑا اور واحد آپریشن بھٹو اور نواب اکبر بگٹی صاحب نے مل کر مری قبائل کے خلاف کرایا تھا۔ تاریخ پڑھ لیجئے، تاریخ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک۔ کراچی میں ایم کیو ایم کے خلاف پیپلز پارٹی کے حکم پر، سوات اور وزیرستان میں پیپلز پارٹی کے حکم پر، اور تازہ ضرب عزب یہ نواز شریف صاحب کے حکم پر، ضرب عزب کے بارے میں کچھ حکومتی نمائندوں سمیت بہت سارے عمر چیمہ صاحب کے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ راحیل شریف صاحب کا پلان تھا، جس کے لیے نواز شریف صاحب کو بہت بعد میں اعتماد میں لیا گیا۔ پاکستان سے بنگلہ دیش الگ تب ہوا جب بھٹو صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم، یہ بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا۔ ورنہ غدار مجیب الرحمان نے، غدار ہے اب تو، اس نے ڈھاکہ میں اجلاس طلب کر لیا تھا۔ بھٹو کے اعلان کے بعد مجیب نے آزادی کا اعلان کر دیا، تب پاک فوج نے آپریشن کر کے اسے روکنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے سارے بڑے ڈیم، نہریں، بیراج، غازی بھروتہ پروجیکٹ، یہ وہ سارے پروجیکٹ ہیں جن پر پاکستان کی زراعت کا انحصار ہے، دار و مدار ہے۔ یہ سب پاکستان کو سستی بجلی مہیا کر کے چلا رہے ہیں، سب فوجی ادوار کے تحفے ہیں جی۔ اچھا جی، پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی جیسی حیثیت رکھنے والے کالا باغ ڈیم، اس کو جمہوریوں نے پہلے متنازع بنایا اور اب اس پر پابندی لگا دی۔ اب ڈیم نہیں بنے گا، یہ جمہوریوں نے اس کو متنازع بنایا اور اب پابندی لگا دی۔ بقول میرے انتہائی محترم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے خود کے الفاظ ہیں اور کچھ بڑے سائنسدان ہیں، انہوں نے کہا کہ بھٹو کے دور میں ایٹمی پروگرام صرف کاغذات اور پلاننگ تک محدود تھا، اس کو حقیقت کا رنگ اور اس کی تکمیل جنرل ضیاء نے دی، جس نے اپنی غیر معمولی سفارتی صلاحیتوں کی بدولت یو این او سے سرٹیفکیٹ لے رکھا تھا کہ پاکستان ایٹمی پروگرام پر کام ہی نہیں کر رہا، جبکہ بچہ یہ بات جانتا تھا کہ کہوٹا بم والی فیکٹری ہے، یہ کہا جاتا تھا کہوٹا بم والی فیکٹری ہے۔ اسی کے دور میں پاکستان ایٹم بم استعمال کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ پاکستان کی ایئر فورس کو جدید ترین طیارے F-16 اور بعد میں JF تھنڈر فوجی ادوار میں ملے، اور پاکستان کا ایٹمی آبدوز پروگرام فوج کے دور میں شروع بھی ہوا اور مکمل بھی ہوا۔ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی در حقیقت مشرف صاحب کے دور میں ڈیولپ ہوئی، جب پاکستان روزانہ ایک میزائل کا تجربہ کرتا تھا، اور تو اور الخالد، نام سنا الخالد ٹینک کا آپ نے؟ الخالد ٹینک، یہ
بری فوج کے لیے آمریت کا تحفہ ہے الخالد ٹینک. آپ نے الخالی ٹینک دیا ہے, انہوں نے الخالد ٹینک دیا, آپ لوگوں نے الخالی ٹینک دیا ہے. اچھا جی, انڈیا کے خلاف 65 کی جنگ میں اگر آپ ویکیپیڈیا کے جانبدارانہ آرٹیکل جن کو اب ایڈٹ بھی نہیں کیا جا سکتا ان کو ہٹا دیں تو ہم نے فتح حاصل کی تھی, وہ بھی عامر کا دور تھا. روس کو مکمل شکست دی گئی, عامر کا دور تھا. کشمیر کی جنگ آزادی اور خالصتان تحریک بھی فوجی ادوار میں پروان چڑھی جنہوں نے تقریباً انڈیا کو توڑ دیا تھا. خالصتان تحریک کو پیپلز پارٹی نے خفیہ اطلاعات دے کر تباہ کیا. حقیقت بیان کر رہا ہوں بھائی, میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں, جو ہسٹری میں لکھا ہے آپ کھرج سکتے ہیں تو کھرج دیں. خفیہ اطلاعات دے کر تباہ کیا اور کشمیری مجاہدین کے بارے میں نواز شریف نے اطلاعات فراہم کی. نواز شریف نے اطلاعات فراہم کی اور ان کی قربانی پر پانی پھیر دیا. کارگل کی جیتی ہوئی جنگ نواز شریف نے ہروا دی جب امریکن دباؤ پر اس نے مورچوں سے فوجوں کو واپس بلانے کا حکم دیا. پرویز مشرف کے بارے میں بہت سے امریکن کہتے ہیں کہ امریکہ کی 200 سالہ تاریخ میں اگر کسی ایک شخص نے امریکہ کی بنیادیں ہلائی ہیں تو اس کا نام تھا جنرل پرویز مشرف. انہوں نے امریکہ کے ساتھ دوغلی پالیسی چلائی. کس نے؟ جنرل پرویز مشرف نے. مشرف صاحب تھوڑا مجھے لیوریج دیجیے گا, میں آپ کے ساتھ رہا ہوں, لیکن میں سچ بیان کر رہا ہوں. دوغلی پالیسی چلائی اور افغانستان میں مجاہدین سے خفیہ تعلقات برقرار رکھتے ہوئے امریکہ کو دلدل میں گھسیڑ دیا. آج بھی ایسے آدمی کو تو سر پہ بٹھانا چاہیے. یہ ہمارے ساتھ 2 pronged اسٹریٹجی کرتے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ 3 pronged اسٹریٹجی کی. یہاں تک کہ امریکہ کے لیے سب سے وانٹڈ بندہ وہ بھی انہی کے پاس سے برآمد ہو. پاکستان میں تقریباً ساری اسلامی قانون سازی جس پر آج کل بہت شور مچا ہوا ہے, وہ ساری اسلامی قانون سازی ایک فوجی جنرل ضیاء کے دور میں ہی ہوئی. جمہوری, اب میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو ملا اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکے تھے. جمہوری ملا, دین کافری فکر و تدبیر و جہاد, دین ملا فی سبیل اللہ فساد. تو یہ جمہوری ملا اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکے تھے سوائے فساد برپا کرنے کے. آج اگر ختم نبوت کی شق ہے, بنائی بھٹو صاحب نے امتناع کا جو آرڈیننس تھا وہ متعارف کرایا ضیاء الحق صاحب نے. پاکستان کو, اب آپ یہ خود جائزہ لگا لیجئے گا, بہت ساری چیزیں میں بتاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا. آپ انداز لگا لیں کہ پاکستان کو جمہوریت نے روندا یا پاک فوج نے. بس فرق صرف اتنا ہے, انوش رحمان صاحبہ, فرق صرف اتنا ہے کہ جمہوریوں کے پاس بولنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں جو بغیر تھکے, بغیر رکے, بغیر ٹکے عوام کے سامنے یہی دہراتے رہتے ہیں یہ سب آمریت کا تحفہ ہے, یہ سب آمریت کا کیا دھرا ہے, جس کو بالآخر عوام قبول کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ سب جمہوریت کا تحفہ ہے, سب جمہوریت کا کیا دھرا ہے. عوام کو یہ بھی قبول کرنا چاہیے. حقائق پر فیصلہ کیجئے. یہ جمہوریت اور آمریت کی لڑائی میں سچائیوں کو دور لے کر نہ جائیے, جیسا کہ اس وقت ایم کے ایم میں لڑائی چل رہی. اب ایم میں لڑائی ہے. اب سیدھی سی بات ہے, منظور نظر ہے جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے کامران ٹسوری. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جمعہ 8 دن 9 دن شاعر. نو آموز شاعروں کے بارے میں کہا جاتا ہے. کامران ٹسوری صاحب کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں ہے. کبھی یہ ارباب غلام رحیم صاحب کے ساتھ رہے, کبھی یہ پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ رہے, پھر یہ مسلم لیگ قائد اعظم میں کچھ دن عرصے رہے, اب یہ ایم کیو ایم میں آ گئے, ڈپٹی کنوینر کے عہدے پر فائز ہو گئے. اب اس وقت پارٹی میں فیصل سبزواری جیسے لوگ ہیں, فیصل سبزواری جیسے لوگ ہیں جن کو بولنا بھی آتا ہے, جن کو بات کرنی بھی آتی ہے, ان کو پیچھے کر دیا. خالد مقبول صدیقی کو پیچھے کر دیا. ایک پورا گروپ بن گیا ہے اس وقت. ڈپٹی کنوینر صاحب ہیں اس وقت کامران ٹسوری, اور وہ انتہائی جانبدارانہ انداز میں, اور ان کا لب و لہجہ بھی درست نہیں ہے, وہ صحافیوں سے کس طرح بات کرتے ہیں. خالد مقبول صدیقی کا ہی نظر نہیں آتے, ڈاکٹر عمران آتے ہیں ذہن میں, فیصل سبزواری کے ہی نظر نہیں آتے. اس کے علاوہ عامر خان صاحب وہ بالکل پیچھے ہو گئے ہیں. تو اب ایسے یہ لوگ تو پرانے لوگ تھے نا,
ابھی کامران ٹیسوری صاحب آ گئے, جھگڑا چل گیا ہے, روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں, روز میٹنگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں ایک آدمی کی وجہ سے, ایک آدمی کی وجہ سے. میں یہاں یہ تو نہیں کہہ سکتا کتنے آدمی تھے, ویسے یہاں بھی 2 ہیں, کتنے آدمی تھے؟ سردار 2 آدمی, وہ 2 تھے, اور فیصل سبزواری تم سب مل کے 3, پھر بھی واپس آئے خالی ہاتھ. ذرا دیکھیے کیا ہو رہا ہے, کلپ دکھاتے ہیں. جب ایم کیو ایم پاکستان کے اجلاس کی اندرونی کہانی کا پردہ چاک کیا تو پارٹی کے ڈپٹی کنوینر کامران ٹیسوری بھڑک گئے. انہوں نے جاگ پر جانبداری کا من گھڑت الزام لگا دیا, جبکہ صحافتی تنظیموں نے بھی ان کے الزامات کی مذمت کرتے ہوئے جاگ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. جاگ ٹی وی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے خلاف ہی خبریں چلا رہا ہے. جاگ ٹی وی ان کے خلاف چلا رہا ہے, جاگ ٹی وی ان کی پریس کانفرنس دکھاتا ہے. آپ معافی مانگیں اسی وقت اسی پلیٹ فارم پہ کہ آپ نے غلط اسٹیٹمنٹ دیا ہے. کامران ٹیسوری کے جاگ پر الزامات, آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. ایم کیو ایم پاکستان کے اجلاس کے دوران اختلافات پر جب جاگ نے کامران ٹیسوری کا موقف جاننا چاہا تو موصوف ہتھے سے ہی اکھڑ گئے اور جاگ پر جانبدارانہ رپورٹنگ کا بھونڈا الزام لگا دیا. مجھے نہیں پتا کہ مسلسل جاگ ٹی وی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے خلاف ہی خبریں چلا رہا ہے اور ایسی من گھڑت کہانیاں بتا رہا ہے جیسے کہ وہ خود اس میٹنگ میں موجود ہو. جاگ اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی سے بخوبی واقف ہے. یہ بات کامران ٹیسوری کو بھی باور کرائی گئی اور ان سے جھوٹے الزامات پر آن ایئر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. یہ جو سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے کہ جی ہم نے جو ہے جاگ ٹی وی ان کے خلاف چلا رہا ہے, جاگ ٹی وی ان کی پریس کانفرنس دکھاتا ہے. آپ سے کوئی ناراضگی نہیں, ابھی ناراضگی ہے کہ آپ نے کیسے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیا جاگ ٹی وی. آپ اس میں معذرت کریں, معافی مانگے اس پر. آپ اسی وقت پر عمران آپ معافی مانگے اسی وقت اسی پلیٹ فارم پہ کہ آپ نے غلط اسٹیٹمنٹ دیا ہے. آپ اپنے انداز کو ٹھیک کریں. آپ بھی اپنے انداز کو, آپ نے کیسے ایک ٹی وی چینل کو ذمہ دار ٹی وی چینل کے اوپر الزام لگا دیا جی ایم کیو ایم کے خلاف کر رہے ہیں. دوسری جانب صحافتی تنظیموں نے بھی کامران ٹیسوری کے من گھڑت الزامات کی مذمت کی. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکریٹری جنرل جی ایم جمالی کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم رہنما ذمہ دار صحافتی ادارے پر مرضی نہ تھوپیں. صحافیوں کو دھمکیاں دینے سے ان کی سیاست شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی. کراچی یونین آف جرنلسٹ کے صدر حسن عباس نے کہا کہ کامران ٹیسوری سیاست دان بنے, ڈکٹیٹر نہ بنے, اور جب آئینہ دکھایا جائے تو اپنی اصلاح کریں, نہ کہ من گھڑت الزامات لگائیں. فیصل سبزواری صاحب کی جان کو خطرہ ہے. اگر انہوں نے 1 کروڑ روپے کی گاڑی خرید لی اپنے پیسوں سے تو کامران ٹیسوری صاحب آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ایک تو ویسے بھی آپ آ گئے ایم کیو ایم میں, اور حلیہ آپ نے ابھی بھی فنکشنل لیگ کا یعنی پیر پگاڑو صاحب سے متاثر ہو کے رکھا ہوا ہے. تو یا تو اس طرف کے ہو جائیں یا اس طرف کے ہو جائیں, ہے نا. راجہ سائیں ہمارے ہوتے ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہمارے تو بڑے بھائی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ہماری تو محبت فراموش ایک ختم ہی نہیں ہو سکتی. لیکن آپ نے حلیہ ان کا رکھا ہوا ہے اور یہاں آ کر آپ یہ پرانے ایم کیو ایم کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں, دے دبا دب لگے ہوئے ہیں. آپ بھائی اس نے خود لی ہے گاڑی, اس کی مرضی. بھائی آپ بھی تو ڈپٹی کنوینر بن گئے. کبھی سوچا تھا ڈپٹی کنوینر کون ہوتا تھا ایم کیو ایم کا؟ آفتاب شیخ لیاقت حسین. ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق ستار. اب کامران ٹیسوری, کیا کہہ سکتا ہے انسان. اچھا ادھر یہ ہے معاملہ. دوسری جانب لیکن میں فیصل سبزواری سے کہوں گا کیا سمجھ کے آئے, سردار بہت خوش ہوگا, شاباشی دے گا. کیوں؟ یہ آپ کو کرنا چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر؟ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی. دوسری جانب لندن میں بیٹھے دہشت گرد کے گھر کے باہر مظاہرہ ایک ہوا. اب ایک اور بڑا مظاہرہ ہوا ہے, بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے, ذرا دکھاتے ہیں آپ. تم نے کہا تھا الطاف حسین کہ یہ حبیب جان اور اس کے لوگ صرف 50 ہیں, اور آج دیکھو ماشاءاللہ سارا پاکستان تمہارے خلاف کھڑا ہے. قاتل زور سے جواب دو تاکہ اس کو جواب آئے. قاتل کہتا ہے کچھ کرتا ہے کچھ, کہتا ہے کچھ کرتا ہے کچھ, پیتا ہے کچھ
फिर माफी मांगता है कुछ। तुम्हारी मिसाल उस फिल्म शोले की जैसी है कि बासी लड़का तो बहुत अच्छा है, कभी कभी दारू पीता है, और जब दारू पी लेता है तो कैसीनो जाके जुआ खेलता है, और जब जुआ खेल लेता है फिर लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपा जोरा का खून रायगा नहीं जाएगा। और मैं कहता हूँ कि आपा जोरा ने पाकिस्तान के मर्दों के मुंह पे तमाचा मारा है कि मर्द कहते थे कि 2.5 बीवी बच्चे हैं। हाँ भाई, आरिफ अजाकिया 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, ना कोई मुझको रोके ना किसी ने रोका। एक और वीडियो बना तू, फिर मैं तुझे जवाब देता हूं। आरिफ अजाकिया हैं, समझ तो गए होंगे। हबीब जान साहब इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ हबीब जान साहब। बड़ा जबरदस्त आपने जो है वो मुजाहरे कर दिए। ये तो आपको भी कहते हैं कि आप कातिलों के साथ मिले हुए थे, इसका जवाब देना आप। हम ही को इज़हार जुर्रत का सलीका, जब भी सदा का कहत पड़ा हम ही बोलेंगे इंशाल्लाह जी। और आप भी बोल रहे हैं, हम आपकी जिंदगी की दुआ करते हैं। शुक्रिया। अल्लाह आपकी तरह और पाकिस्तान के शहरियों को, एंकरों को, रिपोर्टरों को, एडिटरों को हिम्मत। और लेकिन ये तो बहुत बड़ा मुजाहरा हो गया आपका, बहुत बड़ा हो गया तो मुजाहरा। नहीं सर, वो पाकिस्तान के झंडे को जलाने के बाद, पाकिस्तान के खिलाफ मुगलजात बकने के बाद यहाँ की अवाम में बहुत ज्यादा शदीद नफरत। इन्होंने तो कहा था कि आप तो कुछ लोग ही नहीं ला सके, ये तो आपने पूरा भर दिया पूरा। ये कहाँ किया आपने? ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे किया है? जी। एक्चुअली प्रॉब्लम तो ये थी कि हमें ये बात दुख के साथ कहनी पड़ती है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का रवैया तो बहुत अच्छा है और शानदार है। जनरल राहल शरीफ के बाद बड़ा रवैया बदला है और जनरल कमर बाजवा साहब डूइंग वेरी वेल। हम माजी के डिक्टेटरों पर नहीं रोते, ज़िया-उल-हक पे, मुशर्रफ पे, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है मैं समझता हूँ कि हमारी फौज ने और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने अगर एक लाइन बना ली तो किसी भी पाकिस्तानी गद्दार को पाकिस्तान के अंदर जाए पना नहीं मिलेगी। और जिस तरह अभी 2 दिन पहले यहाँ पर एक और गद्दार, लेकिन मैं हैरान हूँ कि हम और आप सब मिडिल क्लास किस्म के लोग थे, हमें पाकिस्तान ने बड़ी इज्जत और अजमत दी है, लेकिन वो लोग, मुझे नाम लेने में कोई आड़ नहीं महसूस होती। और आप लीजिए, नाम लीजिए, आप बिला खौफ नाम लीजिए, कोई मसला नहीं। शाह फैसल कॉलोनी हाजराबाद का रहने वाला हुसैन हक्कानी, वो तो भाई साहबा के साथ ही रहे जी, और मियां नवाज शरीफ के साथ ही रहे। और फोटोशॉप तो अब निकाला है एप्पल और गूगल ने, ये मौसम फोटोशॉप के 55 से माहिर थे। शहीद टीवी की जो तस्वीर इन्होंने बनाई उस पर मैं डिबेट नहीं करना चाहता। इन्होंने यहाँ लंदन में, अब मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान के कौन से दुश्मन ममालिक से फंड लेकर 3 या 4 लाख डॉलर। मैंने इनकी तकरीर सुनी अभी जान साहब, बहुत ही जहर भरा हुआ था उसमें, बहुत जहर भरा हुआ था। तो आप बताएं कि एक आदमी पाकिस्तान की कलीदी पोस्टों पे रहा हो। मैं तो कहता हूँ असल में पाकिस्तान को जो है ना वो हक्कानी नेटवर्क से ही खतरा है, समझ रहे हैं ना? हक्कानी नेटवर्क, ये भी एक हक्कानी नेटवर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब जान साहब से बात करने के लिए। जनाब आप सिर्फ 3 मिनट आपके पास बाकी हैं, मुझको इतना बता दें, वरना मुन्नू मामू जो है MCR से कुछ कहेंगे, ये मुझे बता दें कि आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। अच्छा वहाँ भूल गया मैं। जी डॉक्टर साहब, वो एक्चुअली सितारों की जो पोजीशन है वो 26 अक्टूबर से तब्दीली जो मुझे नज़र आ रही है बहुत बड़ी। 26 अक्टूबर 2017 से सैटर्न की जो मूवमेंट है उसके बाद से चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ फास्ट मूव होंगी और मेरे हिसाब से जो मुकर्ररा वक्त है उसी पे इलेक्शन होंगे 2018 के मार्च 2018 में हो जाएंगे। जी बिल्कुल। ये हालात देखते हुए भी सितारे तो सर यही फेवर कर रहे हैं, जो मतलब चीज़ें अभी मूवमेंट नहीं हो रही है। आप देखेंगे 26 अक्टूबर के बाद एकदम से तेज़ी आएगी चीज़ों में। अभी चीज़ें क्या तेजी आएगी 26 अक्टूबर? मतलब इलेक्शन की तरफ जो है वो रुझान बढ़ जाएगा। तो 2018 में होंगे या इसी साल हो जाएंगे? नहीं, 2018 के मार्च के मंथ में। मार्च में होंगे? मार्च में तो सेनेट के इलेक्शन तो हैं। आपने जायचे में इलेक्शन सेनेट के तो नहीं देख लिए कहीं? नहीं, मैंने कौमी असेंबली के देखे हैं, नेशनल असेंबली के। मार्च से जो भी मंथ है, मार्च से ऑनवर्ड पीरियड चल रहा है, मतलब इंतखाबात होंगे। जी बिल्कुल। जमहूरियत
اسٹیبل رہے گی، بالکل اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے، بالکل نہیں پہنچے. تو یہ فضول کی باتیں لوگ جو کرتے رہتے ہیں انہیں نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے. یہ لوگ جیسے کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ حکومت بن رہی ہے تو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. جی جی لوگ ایسی بات بس چنو ماموں بولنے والے وہ منو ماموں جو بھی ہیں بس چھوڑ دیں، ختم کریں. اچھا آخری بات جو ہے وہ آخری بات کر لیں جی. چلیں ناظرین محترم، آخری بات آج کی بڑی عجیب سی ہے لیکن سمجھ لیجئے گا. ایئر بلو جو ہے وہ لاہور اور نیو یارک کی سروس شروع کرنے والی ہے کیونکہ ڈیمانڈ بہت ہے. پی آئی اے لاہور اور نیو یارک کی سروس بند کرنے والی ہے کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے. جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ جا کے بھینس چرائے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی